آج کا قصہ حضرت علی سے ہی متعلق، بغیر کسی تمہید کے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت علی کے پاس ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور جانتی تھی کہ معلوم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں، علی دروازہ ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو یہ اپنے طور پر یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طرح ہم نے، یہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کسی طرح ہم نے اگر ان کو، حضرت علی کو علمی بنیاد پر شکست دے دی تو اس سے مسلمانوں پر بہت غلط اثر پڑے گا۔ اب آپ ذہن میں لائیے وہ سارے انبیاء کرام کے واقعوں کو سناتے ہیں کس طریقے سے پلان کر کر کے آتے تھے کہ اگر ہم نے علمی محاذ پر شکست دے دی، اس محاذ پر شکست دے دی تو ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ جماعت بھی یہی سوچ کر آئی، کہنے لگے اگر علمی بنیاد پر شکست دے دی ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ منصوبہ بنایا، اور منصوبہ یہ بھی بنایا کہ ہم نہ صرف سوال کریں گے بلکہ ہم سوالات بھی ان کی کتاب قرآن نہیں، اپنی کتاب توریت سے کریں گے۔ اچھا جی، اور اگر حضرت علی علیہ السلام ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہو گئے، بس صرف وہ حامی بھر لیں کہ ہمارے سوالات کے جوابات، وہ کہیں گے ہاں میں دے دوں گا تمہارے سوالات کے جوابات، تو ہم جیت جائیں گے۔ کیسے؟ اس لیے یہ ان کی لاجک کہ بہرحال حضرت علی سرکار دو عالم کے ماننے والے ہیں، سرکار دو عالم اللہ پر، سرکار دو عالم پر قرآن نازل ہوا ہے، تو حضرت علی سے جب ہم سوال کریں گے توریت سے اور ہم کہیں گے جواب بھی توریت کے حوالے سے دیجئے، تو پھر کیسے دے سکیں گے؟ یہ تو شرط لگا دیں گے نا، ہم اس کے جواب نہیں دے پائیں گے وہ۔ تو بس وہ لوگ، ایک شخص تھا، نام روایات میں آیا راسل جالوت اس کا نام تھا، اس کی قیادت میں یہ وقت حضرت علی کے پاس آیا، کہنے لگے اے علی ہم نے آپ کے علم کا شہرہ بہت سنا ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا تو پھر کیا اس کی تصدیق کرنا ہے ہوگی اپنے طور پہ؟ انہوں نے کہا ہم چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، توریت سے کریں گے، اور اگر آپ نے سب کے سامنے، تنہائی میں نہیں سب کے سامنے ہمارے سوالات کے جوابات دے دیے ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ اچھا، حضرت علی مسکرائے، ٹھیک ہے منظور ہے، جہاں سے چاہو جیسے چاہو سوال کر لو، کیا بات ہے، ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ کیا بات ہے مولانا، سبحان اللہ۔ اور اس گفتگو میں ساتھ رہے گا، آخر میں دیکھیے گا کہ یہودی عالم کا ان سوالات سے متعلق سوال اور حضرت علی کا ان سوالات سے متعلق جواب، وہ آخر میں رہے گا ہمارے ساتھ۔ تو حضرت علی نے ایک بات کہی، کہا دیکھو تم اپنے طور پر یہ سوچ کر آئے ہو نا، اب میں الفاظ ظاہر ہے ہمارے ہیں مفہوم کہ دیکھو بظاہر تمہارے یہ بہت بڑا چیلنج ہے نا، تم بہت بڑی ایک بات لے کر آئے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی میں نے تم سے تمہارے سوالات کے بارے میں پوچھا نہیں ہے، حامی تو بھر لیے لیکن سوالات نہیں پوچھے میں نے بھی، کیا ہے اگر میں تمہارے سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاؤں تو اسلام قبول کر لو گے؟ کہا بالکل قبول کر لیں گے۔ اس لیے اچھا اب ذہن میں یہ سوچ کر آئے تھے کہ یہ حامی بھر لیتے ہیں کہ اس لیے کہ سوالات کے جوابات دینا ممکن ہی نہیں ہوگا تو پھر اسلام قبول کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ کہنے لگے جی اگر آپ نے جوابات دے دیے تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جس ذات سے آپ نے علم سیکھا ہے یقیناً وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجا گیا کوئی رسول ہے۔ معاملات طے ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے، مجمع کی شکل میں ہماتن گوش ہو کر بیٹھ گئے۔ یہودی علماء جن کا سردار کا نام عرض کیا راسل جالوت تھا، سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی معاملہ شروع نہیں ہوا اور ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ہے۔ بے وقوف یہ بھول گئے تھے کہ سامنے فاتح خیبر بیٹھا ہے، بھائی کمال ہے، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہودی عالم نے مجمع کی طرف دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں پہلا سوال کیا۔ سوال جواب کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلا سوال، اے علی یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ خدا کے لیے نہیں ہے۔ سوال ہوا تو اس کو سنتے ہی مجمع کا ہر فرد بڑی گہری سوچ میں ڈوب گیا، اس لیے کہ مسلمان ہوں یا اہل کتاب ہوں سب کے نزدیک سارے کا سارے اختیاری اللہ کا ہے، اللہ مختار کل ہے، اختیار کل رکھتا ہے، مالک کل بھی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہو جو اللہ کے لیے نہ ہو؟ حضرت علی نے مجمع کی طرف ایک نظر دوڑائی اور راسل جالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر کسی توقف کے فرمایا، تیرا سوال ہے نا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ جواب ہے کہ وہ چیز شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے پاک ہے، شرک اللہ کے لیے نہیں ہے بھائی۔ اللہ اکبر، کہا پاک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیا کہنے ہیں؟
مجمع نے حضرت علی کا جواب سنا اور بے ساختہ منہ سے واہ واہ نکلنا شروع ہو گئی. اگلا سوال، سوال نمبر 2. اے علی یہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ جہاں خدا ہے. فوراً جواب دیا خدا ہر جگہ ہے. کہیں نہیں. اس سوال کا جواب آپ ہماری کتاب سے دیجیے. کہا اچھا. کہ پھر ایک کام کرو، تمہاری کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں سطر کو دیکھو، ٹھیک، فلاں سطر کو دیکھو. کیا اس میں نہیں لکھا؟ تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اس میں نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے پاس ایک فرشتہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا عرش سے قریب 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرا فرشتہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان پر تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے فرشتے سے پوچھا، زمین کے 7ویں طبق سے آنے والے فرشتے سے پوچھا کہ تمہارے قریب کون تھا؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میرے قریب میرا خدا تھا. پس معلوم ہوا بلندیوں کی انتہا ہو یا پستیوں کی جگہ، خداوند تعالیٰ ہر جگہ قریب اور موجود ہے. توریت سے جواب دیا. ظاہر ہے بلندی پستی ہم دنیاوی معنوں میں بات کر رہے ہیں، ہائٹ ہو یا پھر نیچے. اللہ اکبر. یہ وہ موقع تھا کہ حضرت نے فرمایا پاک و منزہ ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے. اب یہ سننا تھا کہ علماء یہود اور مجمع سراپا سوال ہو کر حضرت علی کی طرف دیکھنے لگے. تب حضرت علی نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہر چیز میرے رب کے قریب ہے، ہر چیز میرے رب کی دسترس میں ہے. تیسرا سوال، کہا کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ خدا کے قریب نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا اللہ سراپا حمد ہے، اس سے کوئی غلط بات منسوب کی ہی نہیں جا سکتی. وہ ہر برائی، ہر عیب، ہر خطا سے پاک ہے. ظلم وہ چیز ہے، ظلم جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، وہ میرے رب سے قریب نہیں ہے. ظلم وہ چیز ہے جو میرے رب سے بعید ترین ہے، اس لیے کہ وہ حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، اتنا زیادہ دیتا ہے کہ تمام عمر گناہوں میں گزارنے کے باوجود کوئی اس کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کر لے تو اس کو معاف کر دیتا ہے. ظلم میرے رب سے قریب نہیں، یہ بہت دور ہے. راس الجالوت نے پے در پے شکست کھانے کے بعد اب ذرا اپنی اسٹریٹجی بدلی. اب یہ علمی کے بجائے تاریخی سوالات کی طرف اپنا رخ موڑنے لگا. اچھا، بڑے تکبر سے کہا اچھا یہ بتائیے وہ چشمہ بتائیے، وہ چشمہ ہسٹری، اچھا وہ چشمہ بتائیے جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا. اللہ اکبر. جواب سنیے حضرت علی کا. یہ پوچھ رہے وہ چشمہ بتائیے جو پہلی مرتبہ زمین پر جاری ہوا. حضرت علی نے مسکراتے ہوئے فرمایا اس کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ پہلے میں یہ بتاؤں کہ تمہارے دل میں کیا ہے. سچ بتاؤ تمہارے دل میں یہی نہیں ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے؟ یہ ہے نا تمہارے دل میں؟ حیران ہو گیا وہ، منہ سے بے اختیار ہاں نکل گیا. تب حضرت علی نے فرمایا آج اپنی اصلاح، سوال پوچھنے آیا تھا اصلاح، آج اپنی اصلاح کر لو. پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے کہ جس سے آب حیات جاری ہے. یہ ہے پہلا چشمہ. اصلاح کر لو بھائی اپنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس نے ایک اور تاریخی سوال کیا. اچھا یہ بتائیے وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے اتارا گیا؟ اب پھر جواب سے پہلے حضرت علی نے جملہ کہا کہ یقیناً تمہارے مطابق اس کا جواب بیت المقدس میں نصب وہ پتھر ہے جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نصب کیے جانے والا پہلا پتھر ہے. لیکن تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں قدیم ہے اور حجر اسود اسی وقت آسمان سے نازل کر کے نصب کیا گیا تھا جب خانہ تعمیر ہوا تھا. وہ ہے پہلا پتھر. اصلاح بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. اب یہ مخمسے میں پڑ گئے کہ ہم تو سوال کے جواب پوچھنے آئے تھے. علی صرف سوالات کے جوابات نہیں بتا رہے بلکہ پہلے وہ باتیں بتاتے ہیں جن پر ہمارا عقیدہ ہے، پھر ان باتوں کی نفی کرتے ہیں، پھر جواب بتاتے ہیں. تو اس کے بعد وہ اصل حقیقت بتاتے ہیں.
اور اتنے دلیل سے بتاتے ہیں کہ ہم میں سے انکار کرنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں رہتا. مجمع سمجھ رہا تھا کہ وہ اب بھی یہودی ہے، حالانکہ حضرت علی کے جوابات غیر محسوس طریقے سے ان کی یہودیت ختم کر رہے تھے اور ان یہودیوں کو اسلام کے قریب کرتے جا رہے تھے. اس کے بعد ایک اور سوال پوچھا، آج کل کی زبان میں کہوں تو اپنے طور پر بڑا سائنسی سوال پوچھا یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہے، کون سی چیز ہے؟ حضرت علی نے فرمایا غور نہیں کرتے تم اپنے ماہو سال پر غور کرو تو خود ہی اس کا جواب مل جائے گا. کیسے؟ کہا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات سے چھوٹی بڑی ہوتی ہے، وہ چیزیں جو برابر نہیں ہیں. گفتگو آگے بڑھی، اگلا سوال پوچھا گیا زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو زندہ بھی ہے لیکن سانس بھی نہیں لے رہی؟ اس سوال کے جواب میں پورا مجمع ایک لمحے کے لیے غور و فکر کے سمندر میں ڈوب گیا. پھر جواب نہ پاتا، پھر مایوس ہو کر جواب نہ پاتا. ہر ایک کی نظر حضرت علی کے چہرے کی طرف ہے اور حضرت علی ہر سوال کے جواب میں اس لیے بھی توقف کرتے ہیں کہ لوگ بھی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا لیں. ٹھیک، اگر کسی کے ذہن میں کوئی جواب آتا ہے تو آ جائے. ہاں اللہ اکبر. پھر آپ نے جواب دیا کتاب میں لکھا ہے نا، کتاب کا حوالہ ہے، کتاب میں لکھا ہے صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، درج ہے نا، صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح نہ روح رکھتی ہے اور نہ وہ جاندار ہے. تو یہ ایک ایسی شے ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، سانس نہیں لیتی. اگلا سوال کہا یہ بتائیے زمین کا وہ کون سا مقام ہے جہاں پر سورج کی کرنیں ایک مرتبہ تو پڑی لیکن پھر اس کے بعد کبھی وہاں روشنی کی کوئی کرن نہ پڑی؟ عجیب، زمین کا مقام جہاں سورج کی کرنیں صرف ایک مرتبہ پڑی پھر دوبارہ نہ پڑی. حضرت علی نے فرمایا ہاں یہ سمندر کا وہ مقام ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی اور وہ اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. بس گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں وہاں پر پڑی تھی، پھر اس کے بعد دوبارہ سورج کی کرنیں وہاں نہیں پہنچی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگلا سوال کیا وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ فرمایا جو آسمان و زمین ہے نا ان کی طرف دیکھو، آسمان و زمین کی طرف دیکھو، وہ تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں. اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو، ان کے بارے میں تمہیں کبھی نہیں پتا چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتے ہیں. اگلا سوال کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے، خالق خود اللہ ہے لیکن اللہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ عجیب، کون سی چیز ہے جس کا خالق اللہ ہے اور اللہ ہی اس کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ حضرت علی نے بغیر کسی وقفے کے ایک کے بعد ایک جوابات دینا شروع کر دیے. فرمایا حضرت موسیٰ کے عصا کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہی تھا اور اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی تھا. قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے بنایا، اللہ ہی نے اس کے بارے میں سوال کیا. اللہ اکبر. اگلا سوال، وقت میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں، پوچھا بیت اللہ کا طواف ذی حیات کرتے ہیں، جن کے اندر حیات ہوتی ہے وہ کرتے ہیں بیت اللہ کا طواف، یا وہ کرتے ہیں جن میں جو جن ہوں یا ملائکہ ہوں؟ نہیں، کیا کبھی کسی بے جان شے نے بھی طواف کعبہ کیا ہے جو جاندار نہ ہو؟ اس نے طواف کعبہ کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا ہاں کیا ہے. وہ کشتی نوح ہے کہ طوفان کے دوران جب وہ اس مقام سے گزری جہاں پر بیت اللہ تھا تو کشتی نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے تھے. بے جان چیز ہے اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے. اللہ اکبر. بس اب گفتگو اپنے پیک پر پہنچ رہی ہے. اب ذرا گفتگو کا سوال و جواب کا سلسلہ دیکھیے گا. اب اس کو لگا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں بن پا رہی. اب اس نے، جس کو میں اپنے الفاظ میں کہوں گا، اپنا ٹرمپ کارڈ کھیلا اپنے طور پر کہ اب یہ جو ہے نا، مطلب اب یہ آخری پتہ ہے اور اپنے طور پر یہ سوچ بھی رہا ہے کہ اب میں یقیناً کامیاب ہو جاؤں گا. کہا علی کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، جوابات دیجیے گا. ایک کے بعد دیے رہے. کہا ہاں پوچھو. سوال جواب کا آغاز ہوا. پوچھتا ہے علی وہ کون سا ایک ہے جس کا 2 نہیں؟
کون سا ایک ہے جس کا دو نہیں؟ فرمایا اللہ ایک ہے جس کا دوسرا نہیں۔ پوچھا کون سے دو ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ فرمایا دن اور رات دو ہیں، ان کا تیسرا نہیں۔ پوچھا وہ کون سے تین ہیں جس کا چوتھا نہیں؟ فرمایا لوح قلم کرسی تین ہیں، ان کا چوتھا نہیں۔ پوچھا کون سے چار ہیں جن کا پانچواں نہیں؟ فرمایا توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ فرمایا کون سے پانچ ہیں؟ پوچھا کون سے پانچ ہیں جن کا چھٹا نہیں؟ فرمایا پانچ نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پانچ ہیں، ان کا چھٹا نہیں۔ پوچھا چھ بتائیے جن کا ساتواں نہیں؟ فرمایا زمین و آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے، ان کا ساتواں نہیں۔ پوچھا وہ 7 بتائیے جن کا 8واں نہیں؟ فرمایا میرے رب نے 7 آسمان بنائے ہیں، ان کا 8واں نہیں۔ پوچھا وہ 8 بتائیے جن کا 9واں نہیں؟ فرمایا عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ان کا 9واں نہیں۔ پوچھا 9 بتائیے جن کا 10واں نہیں؟ فرمایا اللہ نے فرمایا، آپ کو یاد ہوگا، فرمایا اللہ نے فرمایا ہے حضرت صالح کی قوم میں 9 بڑے کافر سردار تھے، ان کا 10واں نہیں۔ پوچھا اچھا وہ 10 بتائیے جن کا اب مجمع میں ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو رہی ہے، اور وہ یہودی عالم بھی سوچ رہا ہے کہ یہ تو معاملہ کہاں کا کہاں چلا گیا، لیکن سوال جاری رکھے ہوا ہے۔ پوچھا وہ 10 بتائیے جن کا 11واں نہیں؟ فرمایا حج کے موقع پر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم میں، 3 روزے گھر پر رکھنے کا حکم ہے، یہ ہو گئے 10۔ یہ 10 ہیں جن کا 11واں نہیں۔ پوچھا سوالات جاری رکھ رہا ہے۔ پوچھا وہ 12واں بتائیے جن کا 13واں نہیں؟ فرمایا سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان کا 13واں نہیں۔ کہا وہ 13واں بتائیے جن کا 14واں نہیں؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا تھا تو دیکھا تھا کہ اس میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا، یہ 13 تھے، ان کا 14واں نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ اپنے طور پر اس سوالات کی گردان اس لیے آگے بڑھا رہا ہوگا کہ اس سے سوال ہی پوچھنا تھا نا، کون سا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں سامنے، لیکن مولا کائنات جوابات دیے جا رہے ہیں، کیا کہنا ہے، اللہ اکبر۔ اس کو خود میں واقعی سوچ رہا تھا کہ اس کو کون سے جوابات پتہ ہوں گے، پوچھنا ہی تھا، پوچھے جا رہا تھا سامنے، اللہ اکبر، حضرت علی جواب دیے جا رہے ہیں۔ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، پوچھتا رہا، جواب دیتے رہے، لوگ حیران و پریشان ہوتے رہے۔ تب لوگوں میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے سوال کیا، اب مجمع کی عجیب و غریب کیفیت ہے۔ ایک یہودی نے سوال کیا، حضرت دنیا میں، اب آپ یہ سوچئے، یہ ہے حاصل کلام جو میں نے آپ سے گفتگو کے شروع میں کہا تھا، ان سوالات پر ایک یہودی کا سوال دیکھیے گا اور ان جوابات پر حضرت علی کا کومنٹ دیکھیے گا۔ یہ سارا منظر لوگ دیکھ رہے ہیں، حیران ہے، پریشان ہے کہ جتنی تیزی سے سوال نہیں ہو رہے اس سے زیادہ تیزی سے جواب آ رہے ہیں۔ جواب بھی اپنی کتاب سے نہیں آ رہے، توریت سے آ رہے ہیں۔ جواب سے پہلے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے تیرے دل میں تو یہ ہے، لیکن اصل جواب تو یہ ہے۔ اب یہودی نے سوال کیا، حضرت دنیا میں ہر آدمی سوچ کر جواب دیتا ہے، آپ ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے سارے سوال اور ان کے جوابات آپ کو ازبر ہو۔ حضرت علی نے جواب میں اس سے ایک سوال پوچھ لیا، کہا یہ بتاؤ، وہ اس سے یہ پوچھا کہ آپ نے تو سوچے بغیر جواب دے دیا۔ حضرت علی نے اس سے فوراً سوال پوچھا، تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ فوراً بولا 5۔ کہا ارے تو نے بھی تو فوراً سوچے بغیر جواب دے دیا۔ کہا یا علی یہ کیسی بات ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھوں کی 5 انگلیاں ہیں۔ مسکرا کر حضرت علی نے کہا کہ مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی ازبر ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہیں۔ کیا بات ہے مولانا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں علی کے سامنے سارے راز ایسے ہی کھلے ہوئے ہیں، بے شک بے شک۔ یعنی جب تک میں نے گفتگو کا یہ حصہ نہیں دیکھا تھا تو ایک تمام تر ایمان کے باوجود ایک کیوریوسٹی میں تھا کہ کیسے اس مثال سے سب سمجھ میں آ گیا۔ کوئی مجھ سے پوچھا انگلیاں کتنی، فوراً کہوں گا 5۔ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میرے سامنے کی بات ہے۔ حضرت علی کے سامنے اس انداز سے ہے سارا معاملہ، ضرورت ہی نہیں ہے سوچنے کی۔ گفتگو ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد راسل جالوت نے آخری 2 سوال کیے، کہا یہ بتائیے آسمانوں اور جنت کا قفل کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا شرک، شرک سے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آخری جملہ فرمایا اچھا تو پھر اس آسمان و زمین کا تالا پہلے پوچھا کیا ہے تو بتایا کہ تالا ہے شرک۔ آخری جملہ، سوال آخری، فرمایا اچھا تو پھر یہ بتائیے اس تالے کی چابی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کا عشق ہے اس کی چابی۔ عشق کا ابتدائی اظہار کلمے سے ہوتا ہے، بس حضرت علی نے کلمہ پڑھا، ساتھ ہی کلمے کا سننا تھا۔ یہودی علماء خود راسل جالوت نے بے اختیار کلمہ پڑھا، سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر۔